أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں میں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. 7واں پارہ سورہ انعام 7ویں پارے کے 10ویں رکوع کی آخر کی آیتیں ہیں اور چند آیتیں 11ویں رکوع کی شروع کی آیتیں ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے امام الانبیاء محبوب کبریاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات. اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے فرمان کو لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اللہ کے فرمان کو جب بتلایا کرتے تھے، تو جو مشرکین مکہ تھے، کچھ ایسے مشرکین تھے، کچھ ایسے یہودی تھے جو اللہ کے کلام کو جھٹلایا کرتے، اور نعوذ باللہ کچھ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو تم اپنی طرف سے گھڑتے ہو اور ہم کو سنا دیتے ہو. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں سن کر احساس ہوا کرتا تھا، تکلیف ہوتی تھی. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ فکر مند نہ ہو. اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے. ہم نے ان پر جو کتابیں اتاری ہیں ان کتابوں کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا ہے. تو اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو وہ تو ایسے ہیں جو کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھیری میں ہیں، ظلمت میں ہیں، جہالت کی اندھیری ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں. ان کا حال تو ایسا ہے. اسی چیز کو اللہ نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا
والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کا حال یہ ہے صم وبکم فی الظلمات، گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھیری میں ہیں، جہالت کی اندھیری ہے ان کو۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور اللہ جس کو چاہے صراط مستقیم پر دے۔ ہدایت کا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ اشکال پیدا کرے کسی کے ذہن کے اندر، اگر یہ بات آ جائے کہ جب ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ ہی ہدایت دیتا ہے تو جو ہدایت پر نہیں ہے تو اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی ہدایت دے دیتا اور وہ بھی ہدایت پر آ جاتے۔ ایسے اشکال ذہن میں آ سکتے ہیں کہ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے، تو گمراہیت پر لانا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں اور ہدایت پر لانا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر لوگوں کا اس میں کیا قصور ہے جو گمراہیت کے دلدل میں ہے؟ تو اس کا جواب بتلایا کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو ہدایت کی فکر ہوتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرتا، جس کو طلب نہیں ہوتی، جس کو فکر نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت بھی پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس قوم کی حالت کو ہرگز نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ طلب ہونی چاہیے، جس چیز کی طلب ہوتی ہے اللہ اس چیز کو دے دیتا ہے، چاہے نام ابو طالب ہو، اور اگر طلب نہیں ہے تو ہدایت ابو طالب کو بھی نہیں ہے۔ طلب ہونی چاہیے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل کے فکر کو دیکھتا ہے، دل کے اندر جو طلب ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ایسے چچا ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ایسی محبت کی کہ ابو طالب کی محبت کی مثال موجود ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی۔ ابو طالب نے کہا، اے مشرکین مکہ، کان کھول کر سن لو کہ جب تک میں ہوں میرے بھتیجے کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور حقیقت ہے کہ جب تک ابو طالب رہے یہ مشرکین مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تکلیف دینے کی نیت سے دیکھا بھی نہیں کرتے، ایسی محبت تھی، لیکن طلب نہیں تھی، ایمان کی طلب نہیں تھی، ہدایت کی طلب نہیں تھی، اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بے انتہا تھی، ادھر چچا جان کو بھی محبت ہے اور ادھر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبت ہے، تو کیسے گوارہ کر لیں کہ میرے چچا اتنی محبت کرنے والے اور وہ جہنم میں چلے جائیں۔ لکھا ہوا کہ امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب ابو طالب کا آخری وقت آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگتے ہیں، چچا جان اب تو آپ کا آخری وقت ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے کا وقت آ گیا، آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، اب آخرت کی فکر کر لو، دنیا کی فکر کو ختم کر دو اور پڑھ لو لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کے اندر آ جاؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، میری نبوت کا اقرار کر لو، اللہ کامیاب کر دے گا۔ کل قیامت کے دن جب آواز لگے گی ابو طالب کے کلمے کا گواہ کون، میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ میں ابو طالب کے کلمے کا گواہ موجود ہوں۔ اے چچا جان، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اب تو ایمان کے اندر آ جائیے، اب تو دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اب تو آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، اب آپ کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لو، ایمان کے اندر آ جاؤ۔ ادھر ابو جہل کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں، کیا تم موت کی ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لو؟ ابو طالب کہنے لگے نہیں نہیں بھتیجے، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب جہنم کی آگ سے ڈر گیا، مرتے مرتے کلمہ پڑھ لیا، جہنم کی آگ سے ڈر گیا، نہیں میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت ہے، کیسے گوارہ کر لیں کہ چچا جہنم میں جلیں، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ابو طالب کے جسم پر لگانا شروع کر دیا، سر سے لے کر پاؤں تک آپ لعاب لگانے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے لعاب مبارک لگانا شروع کر دیا، سارے کے سارے بدن پر لعاب لگا دیا۔ جب پنڈلیوں کا نمبر آیا، فرمان الہی آ گیا، حکم الہی آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ او میرے نبی، تم کو پتہ نہیں جہاں جہاں آپ کا لعاب لگ جائے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اگر سارے کے سارے بدن پر لعاب لگا دیا تو میں عذاب کہاں دوں گا؟ یہ تو میرا بھی نافرمان ہے، یہ میرے نبی کا نافرمان ہے، اس نے میرے احکام کو چھوڑا ہے، اس نے میرے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ اور میرے نبی، آپ کو پتہ نہیں آپ کے لعاب مبارک کی برکت اتنی ہے کہ جہاں آپ کا لعاب لگ جائے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اگر سارے کے سارے بدن پر لعاب لگا دیا تو میں عذاب کہاں دوں گا؟ لکھا ہوا ہے کہ پنڈلیوں تک لگا پائے تھے، وہیں کے وہیں آپ نے اپنے ہاتھ کو روک دیا۔ پہلے تو آپ نے کوشش یہ کی کہ یہ کلمہ پڑھیں، اور بار بار کوشش کر رہے ہیں اور بار بار اصرار کر رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لو، اب تو کلمہ پڑھ لو، اب تو کلمہ پڑھ لو، اور وہ ہٹ دھرمی پر ہے، نہیں میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ فرمان الہی آ گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آ گیا اللہ کا حکم، آ گیا فرمان الہی۔ میرے محبوب، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جب اللہ کا یہ فرمان آ گیا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب خاموش ہو گئے، پھر آپ نے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، لیکن کیا کریں، کیسے دیکھیں، کیسے گوارہ کریں کہ جہنم کی آگ میں ابو طالب جلیں؟ تب آپ نے اپنا لعاب لگانا شروع کیا۔ جب سارے کے سارے بدن پر لعاب لگا دیا، پنڈلیوں کا نمبر آیا، تب اللہ نے فرمایا اب اپنے ہاتھوں کو روکو، اب آگے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے اپنی محبت میں لعاب لگایا، اب میرا فرمان یہ ہے کہ اب اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ اگر آپ نے سارے بدن پر لگا دیا تو میں عذاب کہاں دوں گا؟ پنڈلیوں تک لگا، پنڈلیوں کے اوپر تک لگا تھا۔ اب لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت آگ کے موزے بنائے گا، آگ کی جوتیاں بنائے گا اور ابو طالب کو پہنائے گا، اور اس کا عذاب اتنا ہوگا کہ سر کا بھیجا ایسے کھولے گا جیسے کہ ہانڈی میں چاول جوش مارتے ہیں، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو بتلا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، من یشاء اللہ یضللہ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم پر کر دیتا ہے۔
قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب اللہ، آپ فرما دیجئے اے اللہ کے نبی، آپ فرما دیجئے ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ذرا دیکھو تم کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو، اب پکارو اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایسے حالات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو، ان شرکاؤں کو پکارو جن کو تم پوجتے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم صرف انہی کو، اللہ ہی کو پکارو گے، کیونکہ ساری پریشانیوں کو، سارے عذابات کو ختم کرنے والا اللہ ہے۔ بل ایاہ تدعون، بس تم اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور ہٹا دیتا ہے اس چیز کو جس کے لیے اللہ کو تم نے پکارا ہے، اگر وہ چاہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم تمام شرکاؤں کو بھول جاتے ہو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ جب پریشانی آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اب ان شرکاؤں کو پکارو جن کو تم پوجتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا